کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے کو پریم چندر کے کفن، کرشن چندر کے مہالکشمی کا پل اور منٹو کے موزیل جیسی شہرت حاصل ہے۔ مائی تاجو، جو کہ ایک گاؤں کے کچے مکان میں رہتی تھی، مائی تاجو اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کا خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس دنیا میں تاجو کی شادی پٹواری سے ہوئی۔ تاجو نے گھر والوں سے لڑ کر پٹواری سے شادی کی، جبکہ پٹواری کی پہلے ایک بیوی تھی اور 3 بچے بھی۔ پٹواری کی پہلی بیوی نے اس کو بہت تنگ کیا اور شوہر کو تاجو سے دور کر دیا۔ شوہر نے تاجو کے نام ایک گھر کر دیا اور اپنی پہلی بیوی کے پاس رہنے لگا۔ تاجو کے والد نے اسے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ تاجو روتی پیٹتی پٹواری کے گاؤں پہنچی۔ گاؤں والوں کی مہربانی سے تاجو کو جو رہنے کے لیے اپنے شوہر سے مکان ملا تھا، تاجو نے چکی پیسنا شروع کر دی۔ مائی تاجو چکی پیس پیس کر کپاس کے خاص پھولوں کی روئی سے کفن تیار کرتی تھی۔ پٹواری اور تاجو کے ایک اولاد بھی تھی جس کا نام حسن تھا۔ وہ فوج میں بھرتی ہوا اور جام شہادت نوش کیا۔ وہ حوالدار تھا۔ مائی تاجو کا حسن کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مائی تاجو کے ہمسائے کی بیٹی راہتا روز مائی کو روٹی دے کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن راہتا نہ آئی تو مائی اس کے گھر گئی۔ پتہ چلا کہ راہتا اپنی سہیلی کی شادی پر گئی ہے۔ پھر راہتا کی ماں نے مائی کو روٹی نہ دی اور کہا کہ پہلے گھر والے تو کھا لیں، تم مسکین عورت ہو۔ جب راہتا واپس آئی اور اسے اس بات کا پتہ چلا تو روٹی لے کر گئی، مگر مائی نے نہ کھائی اور اس کو کہا کہ میں مر جاؤں گی، کھا کر کیا کروں گی۔ اس کے علاوہ مائی تاجو نے راہتا سے یہ بھی کہا کہ میرے صندوق میں پڑا ہوا کپاس کا کفن مجھے اڑا دینا، اور اس کے بعد گاؤں میں بھارت کی فوج نے حملہ کر دیا۔ گاؤں بارڈر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ مائی نے دیکھا کہ فوجی راہتا کو گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں۔ راہتا برہنہ حالت میں کھڑی ہوئی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ مائی کو راہتا جانے کا کہتی ہے کہ وہ لاہور چلی جائے۔ مائی نہیں جاتی۔ آخر کار فوجی راہتا کو لاہور لے جانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر راہتا مائی کو مل جاتی ہے اور تاجو مائی گولوں کی بوچھار میں اپنا کفن لائی اور راہتا کو پہنا کر بولی، ہائے میری بیٹی، اللہ تیرا پردہ رکھے۔ اس افسانے کی خوبی یہ ہے کہ مائی تاجو کے اپنے کردار میں اتنی قوت ہے کہ اسے اردو کی یادگار کرداری افسانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے اس میں پریم چند کے کفن میں سے ابھرنے والے تلخ سماجی سوال کا بھی ایک طرح سے جواب ملتا ہے کہ مائی تاجو نے عمر بھر کی مشقت کے بعد اس لٹھے کا کفن حاصل کر لیا ہے جو کپاس کے خاص پھولوں سے تیار ہوتا ہے۔ اس پر خاک شفا سے کلمہ لکھوا لیا ہے، مگر وہ کفن جاریت کا نشانہ بننے والے ایک گاؤں کی برہنہ تن بیٹی راہتا کا لباس بن جاتا ہے، اور اس طرح سے کپاس کے پھول کا تجزیاتی مطالعہ ختم ہوا جاتا ہے۔ شکریہ۔